سب سے بڑا معجزہ تو قرآن حکیم ہے جو قیامت تک چلنا ہے، اور اس معجزے کے بعد جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام معجزوں میں سب سے افضل معجزہ جو ہے یہ شب معراج ہے، معراج واقع معراج جس کو کہتے ہیں، یہ معجزہ معراج ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ 27 رات میں یعنی شب تھی، 26ویں رات ہے، شب 27 اس کو کہتے ہیں۔ اس میں یہ واقعہ پیش آیا ہے، بخاری میں، مسلم میں، مختلف حدیث میں اس واقعے کو پیش کیا گیا ہے۔ الحمدللہ اس واقعے سے کون واقف نہیں ہے، سب لوگ جانتے ہیں، ہمیشہ سنتے بھی ہیں علماء کرام سے بات۔ تو اس کی واقعے کو میں کوئی ڈیٹیل آپ کے سامنے نہیں پیش کر رہا، لیکن کیونکہ یہ رات ہے تو اس رات کی افصیلیت حاصل کرنے کے لیے میں اس واقعے کو مختصراً آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ جانتے تو سبھی ہیں، لیکن سفر شروع ہوا، پہلا سٹاپ آیا تو اس سٹاپ پر روکا گیا اور فرمایا کہ تشریف لائیے، آپ سو نیچے تھے، فرمایا یہاں 2 رکعت آپ پڑھ لیں۔ فرمایا یہ کیا جگہ ہے؟ فرمایا کہ یسرب ہے، اس کو یسرب کہتے ہیں، لیکن یہ نام اس کا تبدیل ہو جائے گا، آپ کی ہجرت یہاں پر ہوگی شہر کے اندر، مدینہ منورہ یعنی۔ پھر وہاں سے روانہ ہوئے تو پھر دوسرا سٹاپ آیا، وہ تھا طور سینہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کلام فرمایا تھا اللہ تعالیٰ سے، فرمایا یہاں بھی آپ 2 رکعت نفل پڑھیے۔ پھر تیسرا سٹاپ آیا مدائن کا، یہاں پر حضرت شعیب علیہ السلام کی بستی تھی تو وہاں کیا۔ اب ان سب کی خصوصیات ہیں، معاملات ہیں، وہ تو یہاں ڈیٹیل نہیں ہو سکتی نا، انشاءاللہ وہ تو ہوتی رہتی، کبھی بیانات کے اندر چلتا رہتا ہے معاملہ۔ اس کے بعد پھر چوتھا سٹاپ آیا، بیت الرحم تھا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش تھی، یہ بتاتے ہیں کہ حضرت علیہ السلام اس کے بعد انہوں نے وہاں پر نفل پڑھے۔ اس کے بعد پھر سفر شروع ہوا، اب سواری جا کے رکھتی ہے بیت المقدس میں، تو بیت المقدس بہت بزی تھا اس وقت، سارے انبیاء جو تھے تشریف لا چکے تھے، منتظر تھے نبی پاک کے دیدار کے، آپ کو دیکھیں گے سارے انبیاء 1,24,000 انبیاء بیت المقدس میں موجود تھے۔ تو آپ سواری سے اترنے لگے تو حضرت جی کہ نہیں، آپ سواری سے، یہ سواری آپ کے اندر تک جائے گی، آپ کو پروٹوکول دیا گیا باقاعدہ اس سواری، آپ تشریف اندر تک لے گئے۔ تمام صحابہ جو تھے انبیاء آپ کا استقبال کیا تھا اس شان سے جو کرنا چاہیے تھی۔ تو اس کے بعد مصلی پڑھا ہوتا تھا، آپ تشریف آگے نہیں لگے، خود جبریل صلی اللہ علیہ وسلم تشریف آئے اور فرمایا کہ آپ جائیں اور آپ نماز پڑھیں، اللہ نے کہا ہے کہ آپ امامت کریں گے۔ تو تمام نبیوں کی پھر امامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آپ امام الانبیاء کا خطاب آپ کو ملی ہے اس وقت۔ اس کے بعد پھر سفر شروع آپ کو، تو اب یہ براق نہیں تھا، اب سیڑھی لگا دی گئی آسمان پر، سبحان اللہ، سیڑھی لگی، سیڑھی کے ذریعے آپ نے چلنا شروع کیا، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، پانچواں آسمان، چھٹا آسمان، ساتواں آسمان۔ پہلا آسمان پہ جو استقبال کیا حضرت آدم علیہ السلام نے کیا، اسی طرح پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، پھر عیسیٰ علیہ السلام، چلتے گیا 7ویں آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام، پھر آخری جو آسمان تھا اس پہ استقبال کرنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ وہ نہ کھڑے ہوئے نہ استقبال کیا، بلکہ ٹیک لگائے بیت المعمور کے ساتھ بیٹھے رہے، باقی تمام انبیاء کھڑے ہوئے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ آپ ان کی اولاد سے تھے اور وہ آپ کے والد تھے، تو یہاں احترام دیکھیں آپ، والد کا احترام قائم ہی رہا، آپ نے خود ملاقات کی اور سلام کیا ابراہیم السلام سے، اور پھر اس کے بعد آگے سفر شروع ہو۔ جگہ اس کو کہتے ہیں سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے، سدرہ کہتے ہیں بیری، وہاں بیری کا وہ درخت ہے،
ہم کہہ رہے ہیں بیلی پتہ نہیں کس قسم کا درخت ہوگا. منتہا کہتے ہیں ایکسٹریم، ختم، حد ختم ہو جاتی ہے وہاں. تو جو لکھا ہے حدیث میں یہ ہے کہ وہ سینٹر حد ہے کہ آسمان کے جو اوپر کے فرشتے احکامات لے کے آتے ہیں وہ یہاں تک آتے ہیں، نیچے نہیں آ سکتے. نیچے سے جو فرشتے اعمال لے کے جاتے ہیں وہ یہاں تک ہوتے ہیں، یہیں دونوں کی ملاقات ہوتی ہے، وہ اوپر نہیں جا سکتے. تو اس حد پہ پہنچے سدرۃ المنتہا پر. یہاں سے پھر جبریل علیہ السلام جو تھے ساتھ چھوڑ دیا اور آپ پھر آگے روانہ ہوئے. آگے جو روانہ ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ جس آوازیں کچھ آ رہی ہیں، اس مقام پہ پہنچے تو وہ قلم تھے جو انسانوں کی تقدیروں کو لکھتے ہیں اور واقعات کو لکھتے ہیں. یہ اوپر کی. اس کے بعد جو اگلا اسٹیشن تھا جہاں پہنچنا تھا آپ نے، وہ تھا جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ موجود تھے. 3 تحفے آپ کو دیے گئے امت کے لیے الحمدللہ. اب آپ بتائیں کہ کتنی قیمتی وہ تحفے ہیں جو اللہ پاک نے دیے ہیں، اس کی کیا برکات اور کیا چیزیں ہوں گی اس میں. تو پہلا جو تحفہ دیا گیا وہ 50 نمازوں کا تھا، جس کو اللہ نے اپنا فضل فرما کر ریڈیوس کر دیا اور 5 نمازیں رہ گئیں. لیکن فرمایا کہ جو ہمارا قانون ہم بدلتے نہیں ہیں تو ثواب ہم اس کا 50 کا ہی دیں گے. ہر نماز کو جو ہم پڑھتے ہیں یہ ثواب کتنا ملتا ہے؟ وہی 50 کے حساب سے ملتا ہے، 50 نمازوں کے حساب سے. تو پہلا تحفہ تو نمازوں کا تھا. اب خود سوچیں آپ کہ کتنا بڑا تحفہ اللہ نے اس امت کو دیا اور کہاں پر دیا، کیا حیثیت ہوگی اس کی، کیا برکت ہوگی اور کیا اہمیت ہوگی. اور کتنا افسوس کا مقام ہوگا جب اس امت اس نماز سے غافل ہو جائے گی اور پھر بھی اپنے آپ کو کامیاب سمجھیں گے، بڑا اونچا سمجھیں گے. یاد رکھیں اس دنیا کے اندر سب سے جو کم ترین انسانوں گھاٹے میں انسان ہوگا آخرت میں. یاد رکھیں سب سے زیادہ ذلیل و خوار جو انسان ہوگا آخرت میں وہ شخص ہوگا جس نے نماز کے ساتھ زیادتی کی، جس نے 5 وقت نماز نہیں پڑھی جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہمیں. کچھ بھی ہو جائے میرے بھائی، اس پیغام کی شب معراج کی خلاصہ ہے یہ نماز میں. آپ کو بہت واقعات ہوئے شب معراج میں، بہت واقعات، لیکن اس سب کا جو خلاصہ جو ہے نا وہ آخر نماز پہ رک جاتا ہے. اتنی قیمتی چیز ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے دنیا کی جو بالکل فانی چیز ہے، یعنی کتنی سی بڑی بھی آپ چیز لیں دنیا کی، کتنی بھی بڑی چیز لے لیں، لیکن نماز کے مقابلے میں وہ ایک ذرے کا بھی مقابلہ نہیں رکھتی. اس سے کبھی بھی زندگی جب تک انسان کی یاد رکھے نماز کو نہ چھوڑے. اپنے گھروں کے اندر اس کو جاری کریں، گھروں کے اندر سختی سے پڑھو، اولادوں کو نماز سکھائیں. جب نماز انسان سے نکل جاتی ہے سب سے بڑی بربادی کے انسان کا سامان شروع ہو جاتا ہے. وہ خوشحالی نہیں ہوتی.